اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ اچھا، آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے صارف کی طریق۔ صارف سے مراد ایسا فرد یا تنظیم ہے جو کسی دوسرے فرد یا کمپنی کی پیشہ ورانہ خدمات سے مستعار لیتی ہے، وہ صارف کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے صارف کی قدر۔ صارف کی قدر سے ملیت وہ ہے جس کے برابر سال بھر کے دوران کوئی صارف کسی پیشہ ور کو ایک خدمات ایک یا ایک سے زائد حاصل کر سکتا ہے۔ صارف کی قدر کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ ایسے صارف جو پیشہ ور کو کوئی منافع نہیں دیتے، یہ زیادہ سے زیادہ 20% تک ہو سکتے ہیں۔ ایسے صارف جو لوگوں کو کوئی چیز نہیں دیتے، وہ اس دنیا میں 20% لوگ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ایسے صارف جو پیشے ور کو مناسب منافع دیتے ہیں، مطلب جو چیز لی اس کا تھوڑا سا منافع دیا، بالکل تھوڑا سا، ان کی تعداد زیادہ تر 60% ہوتی ہے۔ اور ایسے پیشہ ور جو لوگوں کو ایک چیز لی اس کا بہت زیادہ ہی منافع دے دیا، اور وہ ہوتے ویسے بہت کم ہیں، ان کی تعداد 20% تک ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی بات جو ہم کریں گے وہ ہے مؤثر اور معیاری گفتگو کے اصول۔ سب سے پہلے اگر کسی سے بات کی جائے تو ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، بات نرم اور آہستہ آواز میں کی جائے تاکہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ آپ کی گفتگو سے پریشان نہ ہو۔ نمبر 2، بات سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نمبر 3، بات موضوع پہ کرنی چاہیے۔ گفتگو اختصار سے کرنی چاہیے، غیر ضروری تفصیلات، غلط باتیں نہیں گفتگو میں کرنی چاہیے۔ گفتگو کے جو قوانین ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وقت کا درست استعمال کرنا چاہیے اور مقصد کا تعین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیغام رسانی کی 7 بنیادی خصوصیات ہیں۔ پہلی، کلیئر، بات طے شدہ ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کنسائز، بات مختصر ہونی چاہیے، تھوڑی ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے۔ کنکریٹ، بات صرف بیان نہیں ہونا چاہیے، پیغام یا متعلقہ معلومات ہونی چاہیے۔ کونیٹ، پیغام کو منطقی طریقہ کار کے تحت تحریر کیا جائے۔ کمپلیٹ، بات ہر لحاظ سے پوری ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے، ادھوری نہیں ہونی چاہیے۔ کریکٹ، پیغام درست معلومات پہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی اپنے پاس سے بات چیت ڈال کے نہیں کرنی چاہیے آگے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کمپریسر۔ ایسا آلہ جو لو ٹمپریچر گیس کو سخت کرنے کے بعد گیس کو کمپریس کر کے ہائی ٹمپریچر میں ڈسچارج کرتا ہے، کمپریسر کراتا ہے۔ یہ ایسا کمپریسر جو ہمارے گھر میں فریجوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے ہر روز کی ضروریات میں ہوتا ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں۔ ریسیپروکیٹنگ کمپریسر، روٹری کمپریسر، اس کو ویسے روٹر کمپریسر بھی کہہ سکتے ہیں، سینٹریفیوگل کمپریسر، سکریو ٹائپ کمپریسر، سکرول ٹائپ کمپریسر۔ ریسیپروکیٹنگ کمپریسر کیا ہوتا ہے؟ ایسا آلہ جس میں دباؤ بڑھانے والا آلہ پسٹن ہوتا ہے، اسے ریسیپروکیٹنگ کمپریسر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ریسیپروکیٹنگ کمپریسر کے کچھ پارٹس ہیں، حصے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈوم۔
डूम के बाद मोटर, पंप, सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन मफरल, डिस्चार्ज मफरल, सेक्शन फ्लिपर वाल, डिस्चार्ज फ्लिपर वाल, वाल प्लेट, वाल कवर, उसके बाद बुश, पिस्टन रिंग, पिस्टन बुश, उसके बाद पिस्टन स्प्रिंग, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, आई ग्रोस, रूटर, स्टेटर, रबड़ माउंट, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, रिले, टर्मिनल कोर, पिस्टन बुश। ये रिले हमारे पास वो है जो हमने पिछले टॉपिक में बात की कि हमारे पास कंप्रेसर के 3 टर्मिनल होते हैं, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। ये इनके ऊपर जो लगाई जाती है वो रिले होता है, कवर एक होता है वो रिले होता है, जिसमें ये तीनों सुराख तीनों टर्मिनल में जोड़े जाते हैं आपस में। आज की वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और आगे पोस्ट की जाए और पेज को लाइक किया जाए।